اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین۔ القول فی احکام الاموات وہی خمسۃ، یہ بحث ہے میت کے احکام کے متعلق، اور وہ احکام 5 ہیں۔ الاول، پہلا، الاحتضار، اس کی انسان کی جان نکلنے کا وقت، جان کنی کا عالم، احتضار کا عالم، جب روح نکلتی ہے انسان کی۔ وہو السوق، احتضار کا معنی ہے چلانا یا کھینچنا، کھینچنا، سوق، سوق کھینچنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کھینچنا، چلانا، کھینچنا وغیرہ۔ اعاننا اللہ علیہ، اللہ تعالی ہماری اس پر نصرت فرمائے، مدد فرمائے۔ وثبتنا بالقول ثابت لدیہ، اور قول ثابت کے اوپر ہمیں ثابت قدم رکھے، یعنی اپنے دین پر، ایمان پر ثابت قدم رکھے۔ سمی بہ لحضور الموت والملائکۃ الموکلۃ بہ او اخوانہ او اہل عندہ۔ یہ احتضار کیوں کہا جاتا ہے؟ احتضار حضور سے حاضر ہونا، حضور سے نہ حاضر ہونا، لیکن یہاں اس کا معنی کیا ہے؟ معنی ہے کھینچنا، ہٹانا، یعنی روح کا نکالنا۔ تو احتضار کو کیوں یہ نام دیا گیا ہے؟ کہتے ہیں لحضور الموت، چونکہ موت حاضر ہوتی ہے اس لیے احتضار۔ اول ملائکۃ الموکلۃ بھی، یا ملائکہ حاضر ہوتے ہیں جو موکل ہیں، جو جن کی ذمہ داری ہے روح نکالنے کی، وہ حاضر ہوتے ہیں، اس لیے احتضار کہتے ہیں۔ اور اخوان و اہل ہی، یا انسان کے بھائی، رشتہ دار، اہل و عیال انسان کے پاس جو ہے وہ حاضر ہوتے ہیں، اس لیے احتضار کہتے ہیں۔ وَيَجِبُ كِفَایَةً تَوْجِیہُهُ أَیِ الْمُحْتَضَرِ الْمَدْلُولِ عَلَیہِ بِالْمَصْدَرِ الْقِبْلَةِ فی المشہور، کہتے ہیں واجب ہے کفایتاً، یعنی واجب کفائی ہے۔ واجب کفائی کیا ہوتا ہے اور واجب عینی کیا ہوتا ہے؟ واجب کفائی کے مقابلے میں واجب عینی ہے۔ واجب کفائی یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا واجب جو تمام لوگوں پر واجب ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک انسان اس کو انجام دے دے تو باقیوں سے واجب ساقط ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن واجب عینی کیا ہوتا ہے؟ واجب عینی یہ ہوتا ہے کہ سب افراد کے لیے اس کام کو انجام دینا واجب ہوتا ہے، ایک کے انجام دینے سے دوسرے سے ساقط نہیں ہوتا، جبکہ واجب کفائی میں ایک کے انجام دینے سے باقیوں سے ساقط ہو جاتا ہے۔ تو یہ واجب کفائی ہے، کیا چیز؟ توجیہہ، اس کا رخ پھیرنا، مرنے والے کا منہ پھیرنا واجب ہے، الی القبلۃ، قبلہ کی طرف، فی المشہور، مشہور قول کی بنا پر واجب ہے مرنے والے کا رخ قبلہ کی طرف کیجیے۔ توجیہ ای المحتضر، یہ ای المحتضر جو اے حرف تفسیر ہے، محتضر یعنی وہ ضمیر کا مرجع بیان کر رہے ہیں۔ توجیہہ یعنی کس کا منہ پھیرنا ہے؟ یعنی محتضر کا، جس کی روح نکل رہی ہے۔ المدلول علیہ بالمصدر، کہتے ہیں کہ یہ آپ نے جو ضمیر پلٹائی ہے محتضر کی طرف، کہتے ہیں ضمیر تو اس وقت پلٹتی ہے جب ضمیر کا مرجع پیچھے گزر چکا ہو، تو یہ کس کی طرف پلٹا رہے ہیں؟ کوئی مرجع تو گزرا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کہاں سے یہ محتضر کا لفظ آپ نے نکالا ہے جس کی طرف ضمیر پلٹائی ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ محتضر کا لفظ جو ہے اس پر کلمہ احتضار جو مصدر ہے وہ دلالت کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ احتضار وہ دلالت کر رہا ہے کہ احتضار کس کا ہوگا؟ محتضر کا ہوگا، جس کی روح نکالی جا رہی ہے اسی کی روح نکالی جائے گی نا، محتضر۔ اس لفظ احتضار سے معلوم ہوا ہے کہ یہ جو ضمیر ہے اس کو محتضر کی طرف پلٹنا چاہیے۔ کیسے اس کو پھیرا جائے گا؟ بِأَن يُجْعَلَ عَلَى ظَهْرِهِ، یعنی اس کو، میت کو، روح نکلنے والے انسان کو پشت کے بل سلایا جائے، لٹایا جائے، پشت کے بل۔
یجعل باطن قدمیہ الیہا، اور اس کے قدموں کا، پیروں کا جو باطنی حصہ ہے، تلوے یعنی، ان کو کیا جائے قبلہ کی طرف. بحیث لو جلس استقبل، اس حیثیت سے کہ اگر وہ اٹھ کر بیٹھے تو وہ رو بقبلہ ہو. ولا فرق فی ذلک بین الصغیر والکبیر، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، بچہ ہو یا بڑا ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، کوئی فرق نہیں. اعتذار کی حالت میں سب کو قبلہ رخ سولانا واجب ہے. ولا یختص الوجوب بولیہ، اور یہ وجوب میت کے ولی کے ساتھ مختص نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ صرف میت کا جو ولی اور وارث ہے وہ اس کو قبلہ رخ سلائے، نہیں، بل بمن علم باحتضاری، بلکہ ہر وہ شخص جو احتضار کو جانتا ہے، جس کو پتہ ہے کہ روح نکل رہی ہے، ٹھیک ہے، واجب ہے اس پر کہ اس کا رخ پھیر دے. وَإِن تُؤَكَّدَ فِيهِ فِي الْحَاضِرِينَ، اگرچہ حاضرین میں جو ہے قبلہ رخ کرنے کی زیادہ تاکید کی، جو لوگ وہاں پر موجود ہیں، زیادہ تاکید یہ ہے کہ وہ اس کو جو قبلہ رخ پھیریں. ہو سکتا ہے ایک بندہ گھر میں بیٹھے، اس کو پتہ چل گیا ٹیلی فون پر فلاں انسان کی روح نکل رہی ہے، اس پر بھی واجب ہو جاتے جائے اس کو قبلہ رخ پھیرے. لیکن جو لوگ وہاں پر موجود ہیں ان پر بدرجہ اولیٰ واجب ہے. اگر کوئی ایک شخص بھی اس کو قبلہ رخ پھیر تو باقیوں پر وجوب ساقط ہو جائے. یستحب النقل الی مصلی، مستحب ہے کہ جان نکلنے والے شخص کی، جان کرنے والے شخص کو اس کے مصلی کی طرف نقل کیا جائے جہاں وہ نماز پڑھتا تھا گھر میں. وَهُوَ مَا أَعَدَّهُ لِلصَّلَاةِ فِيهِ أَوْ عَلَيْهِ، مصلی وہ جگہ ہے جس کو اس نے اس کے اندر یا اس کے اوپر نماز پڑھنے کے لیے بنایا ہے. اندر نماز پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ بعض اوقات آپ نے گھروں میں دیکھا ہے، بعض گھروں میں ایک طرف چار دیواری سی چھوٹی چھوٹی دے کر مصلی بچھا کر رکھا ہوتا ہے تاکہ صاف ستھری جگہ پر نماز پڑھتے ہیں. بچے آتے ہیں دوسری جگہ پر پیشاب کر دیتے ہیں، اس جگہ کو انہوں نے مخصوص کر دی نماز پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے نا. یا علیہ، علیہ سے مراد کیا ہے؟ جس طرح آج کل رواج ہے کہ وہ پھٹا بناتے ہیں، ایک پھٹا ایک سائڈ پہ کمرے میں رکھ دے، اس کے اوپر نماز پڑھتے ہیں. جہیز میں عام طور پر لکڑی کا پھٹا بنا کر دیا، اس کو اوپر نماز پڑھتے ہیں نا. تو چاہے وہ نماز پڑھنے والی جگہ ایسی ہے اس کے اندر نماز پڑھی جس طرح کمرہ ہے، یا نماز پڑھنے والی جگہ ایسی جس کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے جس طرح وہ پھٹا ہے، تختہ ہے، اسی کی طرف روح نکلتے وقت اس کو منتقل کیا جائے یہ نماز کی جگہ پر جہاں وہ نماز پڑھتا تھا. وَإِن تَعَسَّرَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ، اس وقت ہے جب اس کی موت مشکل ہو. اگر اس کی روح نکلنے میں سختی آ رہی ہو تو اس کو اٹھا کر وہاں منتقل کیا جائے جہاں وہ نماز پڑھتا تھا. وَاشْتَدَّ بِهِ النَّازُعُ، یا اس کا روح نکلنا مشکل میں ہو، کما وارد بِهِ النَّص، جیسے کہ نص اسی میں وارد ہوئی ہے. وَقَيَّدَهُ بِهِ الْمُصَنِّفُ بِغَيْرِهِ، مصنف نے اس کتاب کے علاوہ دوسری کتابوں میں مقید کی ہے نزع کے ساتھ، نزع شدت نزع کے ساتھ، یعنی اس وقت میت کو اس کے مصلی کی طرف منتقل کرنا مستحب ہے جب اس کی روح نکلنے میں تنگی ہو رہی ہو، مشکل ہو رہی ہو. وَتَلْقِينُهُ الشَّهَادَتَيْنِ، مستحب ہے کہ شہادتین یعنی وحدانیت خدا اور رسالت رسول کی شہادت کی اس کو تلقین کی جائے. والاقرار بالائمۃ علیہم السلام، اور ائمہ علیہم السلام کا اقرار اس سے کروایا جائے. روح نکلتے وقت اس کے ساتھ بیٹھ جائے، اس کو کہیں پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، واشہد ان الائمۃ علیہم السلام. والمراد بالتلقین التفہیم، تلقین سے مراد تفہیم، سمجھانا، اس کو بتانا. یقال، جیسے کہا جاتا ہے غلام لقن، یہ اے سریع الفہم یعنی جلدی سمجھنے والا نوجوان. فیعتبر افہامہ، ذالک، ضروری ہے ان چیزوں کا سمجھانا، اس کو افہام کروانا تاکہ وہ سمجھ، ایسے بتانا کہ وہ سمجھے، وہ اس کو دہرائے بعد میں.
وَيَنبَغِي لِلْمَرِيضِ مُتَابَعَتُهُ بِاللِّسَانِ وَالْقَلْبِ، اور مریض کو چاہیے، جو فوت ہو رہا ہے، جس کی روح نکل رہی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ زبان سے یا دل سے وہ جو تلقین کرنے والے کی کلمات ہیں ان کو دہرائے، ساتھ ساتھ پڑھے۔ فَإِن تَعَذَّرَ اللِّسَانُ اقتصر القلب، اگر زبان سے متعذر ہے، زبان کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، کلمات کو نہیں دہرا سکتا، تو دل میں دہرائے، دل پر اکتفا کرے۔ وَكَلِمَاتُ الْفَرَجِ، اور کلمات فرج جو ہیں وہ مستحب ہیں اس کے پاس بیٹھ کر پڑھنا ہو۔ کیا ہیں کلمات فرج؟ وہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سے لے کر وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین تک، یہ الفاظ جو ہیں، یہ ایک دعا ہے جو مفاتیح وغیرہ میں بھی موجود ہے۔ اس دعا کو اس کے ساتھ بیٹھ کر پڑھو، مستحب ہے۔ وَيَنبَغِي أَن يُجْعَلَ خَاتِمَةُ تَلْقِينِهِ لا الہ الا اللہ، مستحب ہے کہ تلقین کے اختتام پر لا الہ الا اللہ کہا جائے۔ فَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لا الہ الا اللہ دَخَلَ الجنہ، روایت ہے کہ جس کے کلام کا آخری حصہ یعنی آخر کلام لا الہ الا اللہ ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وَقِرَاءَةُ القرآن عندہ، مستحب ہے اس کے پاس قرآن کی تلاوت کی جائے، قبل خروج روحہ، روح کے خارج ہونے سے پہلے، و بعد، روح کے خارج ہونے کے بعد، للبرکت، چونکہ اس میں برکت ہے قرآن کی تلاوت میں۔ والاستدفاع، خصوصاً یاسین والصافات، اور اس کے پاس جو ہے استدفاع کیے جائے۔ استدفاع سے کیا مراد ہے؟ استدفاع سے مراد ہے کہ عذاب یا شیطان کی دوری کو طلب کیا جائے، دفع ہونے کو طلب کیا جائے، شیطان دفع ہو، دور ہو، عذاب اس سے دور ہو، اس کو طلب کیا جائے۔ کہتے ہیں یہ کیسے اس کے عذاب اور شیطان سے مغفرت کی دعا کیسے مانگیں گے؟ کہتے ہیں خصوصاً یاسین اور صافات، سورہ یاسین اور سورہ صافات کے ذریعے۔ قبلہ، جان نکلنے سے پہلے سورہ یاسین اور سورہ صافات پڑھ کر اس سے عذاب اور شیطان کو دور ہونا طلب کیا جائے۔ کیوں؟ لِتَعْجِيلِ رَاحَتِهِ، تاکہ اس کی راحت اور روح جلدی نکل جائے، کیونکہ روح کا جلدی نکلنا بھی تو ایک نعمت ہے نا، دیر سے نکل تو انسان کو زیادہ تکلیف ہوگی۔ وَالْمِصْبَاحُ إِن مَاتَ لَيْلًا، اگر رات کو مرے تو اس کے پاس چراغ جلایا جائے۔ آج تو لائٹیں ہیں، روشنی ہے، یعنی روشنی کی جائے، فی المشہور، مشہور قول کی بنا پر۔ ولا شاہد لو بخصوصی، لیکن خصوصی طور پر اس کا کوئی شاہد اور دلیل نہیں ہے، مصنف کہتے ہیں اس بات کی۔ وَرُوِیَ ضَعِیفًا دوام الاسراج، اور روایت کی گئی ہے لیکن یہ روایت ہے ضعیف، کیا؟ کہ اس کے پاس ہر وقت روشنی ہوتی رہے، جلتی رہے، دیا جلتا رہے، چراغ جلتا رہے ہر وقت، یعنی مسلسل اس کے پاس چراغ جلتا رہے۔ وَلْتُغْمَضْ عَيْنَاهُ، کافی میرا خیال ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔